حوالے سے متحدہ مجلس علماء نے ابھی حالیہ دنوں میں ایک میٹنگ بھی کی تھی وحدت امت کے پیش نظر اس کی اہمیت افادیت کو عام کرنے کے حوالے سے، تو اس کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے؟ اس میں میر وائز نے اس کی قیادت کی اور اہل تشیع اور اہل تسنن کے دیکھیے مسئلہ ہے، ہمارا اصلی دشمن یہود ہے جو مسلمانوں کی بے یقینی کرنا چاہتا ہے، جو مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے۔ اس دشمن کے مقابلے میں عقل بھی یہی کہتی ہے اور شرح بھی یہی کہتا ہے، اور اسلام بھی اسی بات کا تقاضا ہم سے کرتا ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں، ہم آپس میں متحد ہو جائیں۔ فتویٰ ہے کہ اہل سنت برادران کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ ہم اپنے عقائد کو چھوڑیں، نہ کسی کے عقائد کو چھیڑیں۔ جب ہم اپنے عقائد کی اپنے ممبروں پہ بات کرتے ہیں تو اہل سنت کو اپنے شرعی صدر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو اپنی کتابوں کو نہیں چلائیں گے، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے پچھلے 1400 سال سے، وہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ ہم تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی کتابوں کو جلائیں، نہ ہم اپنی کتابوں کو جلائیں نہ وہ اپنی کتاب جلائیں۔ فقط ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، وسعت طالبی سے ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنا ہے۔ کہ یہاں معاویت ابن ابی سفیان جو ہے وہ ان کے یہاں محترم ہے، ہمارے یہاں محترم نہیں ہے، اور ہمارے یہاں مقدس نہیں ہے۔ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ہم اپنی مجالس میں اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ہاں توہین نہیں کریں گے لیکن ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جو بھی ہمارا یہ اصول ہے، جنرل اصول، جو بھی اہل بیت اطہار محمد و آل محمد کے مقابلے میں آئے، ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ These claims extended beyond media coverage. Political advisors, security officials and prominent clerks have also echoed this narrative. ہمارے یہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی بات ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں کرتے۔ ہم حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات ہی نہیں کرتے، وہ ایک چیز مسلم ہے کہ اس کی بات ہی نہیں ہوتی، اس کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں ہمارے یہاں ایک ڈیبیٹ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں، ایک ڈیبیٹ ہے شیعوں کے درمیان، وہ یہ ان کی جو وصایت جو ان کی ہے، پیغمبر کی ایک وصی تھے، پہلے رسول اکرم سے پہلے جو پیغمبران تھے ان کی وصی تھے، اور زمین پہ ان کی حجت تھے حضرت ابو طالب، اس پہ ہمارے یہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، ایمان پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ دشمن کے مشترکہ جو ہمارا دشمن ہے یہود، جو WASP واسپ وائڈ اینگلو سیکٹرین پروٹسٹنٹس، ان میں یہود بھی ہے، ہو گیا، یعنی کہ ہم اہل کار بن گئے۔ ہاں، اس سے ایک بڑے کاز کو نقصان پہنچا، اور وہ کاز یہ تھا کہ شیعی آواز جو کشمیر میں روز بروز دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگ گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے اس کا۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم، میں جاوید عباس، رضوی اسلام ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سالہ سال سے کشمیر وحدت امت کا ایک مرکز رہا ہے، اور ہمیشہ یہاں پہ علماء کرام کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی اس کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے بھائی چارگی، یکجہتی اور مساوات کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کر ایک دینی ماحول کا ثبوت دیا ہے۔ آج ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین آغا سید ارشد حسین موسوی صاحب ہیں، جو مختلف محاذوں پہ سرگرم ہے، خاص طور سے ایک سیاسی بصیرت اور ایک بے باک تجزیہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ شکریہ۔ میرا پہلا سوال یہ رہے گا کہ محرم آتے ہی، چونکہ یہاں پہ جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ تھی، 12 روزہ جنگ تھی، اس میں نہ صرف دنیا بھر میں ایران کو ایک خاصا اثر اور اس کی جو عزت ہے وہ دوبالا ہو گئی تھی۔ کشمیر میں بھی اس کی پرچائیں اور اس کا اثر دیکھنے کو ملا۔ اہل سنت میں بھی ایران کے حوالے سے ایک مثبت پہلو اور مثبت نظریہ تھا، تو لیکن محرم آتے ہی کچھ شرپسند انداز نے انتشاری مہم کو جاری رکھا، اور انہوں نے مختلف بہانوں سے اس فضا کو، وحدت امت کی فضا کو جو ویران کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا اس کے پیچھے اغراض و مقاصد تھے ان کے؟ جو ایران اور اسرائیل کی 12 روزہ جنگ جو تھی، اس نے نہ فقط کشمیر بلکہ عالمی سطح پر ایک اپنا اثر چھوڑا ہے۔ ایک تو عالمی سطح پہ پوری مسلم امت کا جو سر ہے وہ فخر سے اونچا ہو گیا، بالکل، اور مسلم امت کے جو باقی اسلامی ممالک کے جو یہ سربراہان ہیں وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایران نہ فقط کسی ملک کے سپورٹ سے بلکہ اپنے خود اعتماد سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ظلم اور ظالم کے خلاف ایستادگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ سب کے لیے ایک نمونۂ عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمارے باقی جمہور عامت المسلمین ہیں، جو ہمارے مسلمانان ہیں دیگر، وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ پہلے ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ ایران اور اسرائیل آپس میں دو بھائی ہیں، بالکل، اور یہ آپس میں ملے ہوئے، لیکن اس جھوٹ کا پردہ تب فاش ہو گیا جب پہلے اسرائیل نے ایران پہ ڈائریکٹ حملہ کر دیا، اور ایران نے جوابی کارروائی میں اسرائیل کے جو اہم جو تنصیبات تھے، بن گورین ایئرپورٹ تھا یا باقی فیولنگ سینٹرز تھے، پوری طرح سے مکمل ناقص اور ناکارہ کر دیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اور جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں ان کے نزدیک یہ نیریٹو ہی چینج ہو گیا، ان کا تفکر تبدیل ہو گیا عالمی سطح پر بھی، اور ہمارے جو ریاست جموں کشمیر میں جو ہمارے بھائی اہل سنت رہتے ہیں ان میں بھی یہ فکر تبدیل ہو گئی۔ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا سوشل میڈیا پہ، بہت سارے اہل سنت جوانان، علماء بھی تھے ان میں سے، لیکن اکثریت اہل سنت کے عام افراد جوان وہ یہی کہتے نظر آ رہے تھے کہ ہمیں اس سے پہلے دھوکے میں رکھا گیا تھا
کہ ایران اسرائیل کا ساتھی ہے اور جو شیعہ ہیں یہ یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن اس 12 روزہ جنگ نے حقائق سے پردے اٹھا دیے۔ لہٰذا یہ اس سال جو ہمیں لگا محرم میں جو ہمیں دکھا وہ یہ تھا کہ پہلے تو اہل سنت حضرات نے اہل تشیع کی تعریف کی، شیعوں کی پوری من جملہ شیعوں کے عقائد کی تعریف کی، شیعوں کے جذبات کی تعریف کی، شیعوں کا جو جوش اور ولولہ ہے اسلام کے حوالے سے ان کی تعریفیں کی، اور بہت سارے علاقے جو اہل سنت کے کشمیر میں ہیں جہاں پر میجورٹی اہل سنت برادران کی ہیں، انہوں نے سبیل گاہیں نصب کر دی، انہوں نے بینرز لگائے اسلام کے حق میں، ایران کے حق میں، شیعوں کے حق میں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، بہت بڑا انقلاب تھا جو رونما ہوا ایران اسرائیل جنگ کے بعد۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کچھ شر پسند عناصر نکلے جنہوں نے اس وحدت امت کو پارا پارا کیا۔ دیکھیے اس کی ابتدا عاشورہ سے ہوئی۔ ہمارے ایک سرکردہ مولانا صاحب ہیں، ان سے ایک رپورٹر سوال کرتی ہے، وہ مولانا صاحب بھی اپنے اعتقاد کے لحاظ سے اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرد جو نہیں چاہتا کہ شیعہ اور سنیوں میں آپسی اتحاد قائم رہے، تیسرے فرد نے اس کلپ کو اچھالا اور اہل سنت برادران کے سامنے اس طرح سے اس کلپ کو پیش کیا کہ جیسے ان کو لگا کہ یہ کسی کی توہین ہو رہی ہے، حالانکہ اس میں توہین نہیں تھی، بلکہ ان کا اپنا عقیدہ تھا جو وہ اظہار کر رہے تھے۔ ممکن ہے کہ الفاظ کے چناؤ کے سلسلے میں انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے جو شاید نہ کرنے تھے، لیکن پھر بھی اور اس پہ بلوا کھڑا کیا گیا۔ اس کے بعد اہل سنت برادران کے جو علماء ہیں ان کی طرف سے ایسی کلپیں شائع ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہاں سے جو شیعہ عالم نے اپنا بیان دیا تھا ایک لوکل نیوز رپورٹر کو، اس میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن وہاں سے جو کلپیں آ گئی وہاں سے باضابطہ نام لیا گیا۔ سرکار حضرت ابو طالب شیخ البطحاء سید القریش علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان پر سوال نشان کھڑا کر دیا گیا اور شیعوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا دونوں طرف سے پھر بیانات کا سلسلہ جاری ہوا، لیکن اس میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو فتویٰ ہے حضرت آیت اللہ سیستانی اور حضرت آیت اللہ خامنہئی مدظل العالی مقام، ان کی طرف سے یہ پوری طرح سے واضح ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ اہل سنت کے جو مقدسات ہیں، بالکل اہل سنت کے مقدسات، اس لفظ کو ہمیں غور سے سننا ہے، ان کے مقدسات ہیں، ان کی ہم توہین نہیں کر سکتے، لیکن بات تو ہو سکتی ہے، علمی دلائل کا تبادلہ تو ہو سکتا ہے۔ نہیں کہا گیا کہ بات ہی نہ کریں، نہیں، یہ نہیں کہا، بات کی اجازت، توہین فقط توہین کی اجازت نہیں ہے، بات تو ہو سکتی ہے، ڈیبیٹ تو ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنی شیعوں کو جو ہم محرم الحرام کی مجالس کے دوران مجالس سے پڑھتے ہیں، اپنی شیعوں کے لیے پڑھتے ہیں، چاہے ہم لائیو کرتے ہیں یا لائیو نہ بھی کریں، شیعوں کے لیے وہ تقاریر ہوتی ہے۔ اہل تشیع برادران جو آتے ہیں مجلس میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے وہ تقریر ہوتی ہے۔ ہمیں تو اپنا عقیدے کے اظہار کرنے کی پوری مکمل اختیار ہے، اپنی عقیدے کا پوری طرح سے اقرار کرنا ہے اور اس کا اعتراف بھی کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، جس طرح ہمارے اہل سنت اپنے عقیدے کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہمیں بھی پہنچانا ہے، اور اس حق کو کوئی بھی طاقت ہم سے نہیں چھین سکتا۔ لیکن امام خامنہئی کے فتوے کے مطابق اپنے عقائد بیان کریں، لیکن اتحاد کو ملحوظ نظر رکھ کر، صرف توہین کی اجازت نہیں ہے۔ توہین کی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کہا گیا ہے کہ توہین اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات میں کون ہے؟ یہ اہم سوال ہے جس کو ابھی تک واضح نہیں کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اہل سنت برادران کے سامنے یہ بات رکھیں کہ ہمیں توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے، اور ان کے فتویٰ اور ہماری فتویٰ میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ کیوں ہمارے جو عامت المسلمین مسلمان حضرات ہیں ان کے یہاں گھر گھر مفتی ہوتے ہیں، ہر جگہ مفتی ہوتے ہیں، ہر گلی اور چوراہے اور ہر ریاست اور ہر ملک میں مفتی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی مفتی نہیں ہوتا، ہمارے یہاں صرف وہی لوگ مفتی ہوتے ہیں، گنے چنے افراد جو فتویٰ دے سکتے ہیں، مراجعین جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں سے بھی اعلیٰ مراجعین دور حاضر میں امام خامنہئی ہیں، حضرت امام سیستانی ہیں، اور بھی ایک دو افراد ہیں جو ہمیں فتویٰ دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کے فتویٰ اور ہماری فتویٰ میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، اور ہمارا فتویٰ جو پوری طرح سے جو ایسا فتویٰ ہوتا ہے جس کے منوعاً سارے شیعہ لوگ ایکسیپٹ اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، فتویٰ ہے کہ اہل سنت برادران کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، لیکن ان کے مقدسات میں کون ہے؟
4 خلفائے راشدین جی ان کی توہین کرنا مطلقاً حرام ہے، اور ان کے مقدسات میں ازواج نبی ہے، سب ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی ہیں ان کی توہین کرنا بھی حرام ہے. بس اچھا خلفائے راشدین اور ازواج نبی ان کی توہین کرنا حرام ہے. باقی جو اصحاب ہیں ان کی بھی توہین نہیں کر سکتے، لیکن ان پہ بات ہو سکتی ہے. اچھا جس کا یہ جو جس پہ اصلی جو کنٹروورشل مسئلہ ہوا تھا وہ معاویت ابن ابی سفیان کے مسئلے میں ہوا تھا. اس پہ بات ہو سکتی ہے، تاریخی حقائق بیان کیے جا سکتے ہیں، جیسے کیا کرتے ہیں ہم. ہمارے علماء ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں خود جان کر دیکھیں وہاں کیا کیا لکھا ہوا ہے. یا خود اہل سنت کے ہاں ان کے جو مقررین ہیں، بات ان کے کرتے جو خطباء ہیں، ان کے جو علماء ہیں، بات کرتے ہیں، بیان سن رہا تھا، اس پہ بات ہو سکتی ہے. توہین نہیں کریں گے، ہم اپنی علمی دلائل سے بات جواب دیں گے. تیسرا مسئلہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پہ بات ہوئی. بالکل ہمارے یہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی بات ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں کرتے. اچھا ہم حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات ہی نہیں کرتے. وہ ایک چیز مسلم ہے کہ اس کی بات ہی نہیں ہوتے، اس پر بات نہیں ہوتی. ہاں ہمارے یہاں ایک ڈیبیٹ ہے. اچھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ایک ڈیبیٹ ہے شیعوں کے درمیان. وہ یہ ہے کہ یا حجت تھے یا ایک پیغمبر کے وصی تھے. کیونکہ خود جو میرے پاس یہاں پہ ایک ثبوت کے طور پہ میں یہ اپنی کتاب سے اور اہل سنت برادران کی کتاب سے میں ہماری ضیاء العالمین فی بیان الامامت الائمۃ المصطفین، اس میں امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے کہ من کان آخر الاوصیاء قبل النبی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ، ان کے جو آخری وصی تھے کون تھے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں ابی، میرا باپ حضرت ابو طالب. ہمیں اس پہ بحث ہے ہمارے یہاں، ایمان ابو طالب پہ کوئی بات نہیں ہے. دوسری جو سلیمان ابن ابراہیم قندوزی اہل سنت کے ایک بہترین اور مشہور عالم ہیں حنفی مذہب سے، ان کی کتاب ہے ینابع المودہ، اس میں بھی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ابو طالب علیہ السلام ایک صحرا میں گئے اور خدا سے درخواست کی کہ اس مولود کا نام میں کیا رکھوں، اور خدا نے بولا، کیونکہ وحی تو صرف انبیاء پہ ہوتی ہے. بالکل. لہٰذا یہاں حضرت ابو طالب کی ایمان کی بات تو ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی جو وصایت جو ان کی ہے، پیغمبر کے ایک وصی تھے پہلے، رسول اکرم سے پہلے جو پیغمبران تھے ان کے وصی تھے، اور زمین پہ ان کی حجت تھے حضرت ابو طالب. اس پہ ہمارے یہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، ایمان پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ ایران کی کامیابی کے بعد یہاں پہ جو اہل سنت کی اکثریت وہ ایران کے حوالے سے یا تشیع کے حوالے سے ایک مثبت پہلو رکھتی تھی، اس اثر کو کم کرنے کے حوالے سے کیا ایجنسیوں کا کہیں نہ کہیں رول اس میں ہے؟ ہاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے جو میجر گورو آریہ ہیں ان کی چینل کا نام ہے یوٹیوب پہ دا چنکیا ڈائلاگس، اس پہ ان کے تبصرے ہوتے ہیں اور میں وہ سنتا رہتا ہوں. ایک تبصرے میں جب 12 روزہ جنگ چل رہی تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان، ایک تبصرے میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر میں ایران اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے، ہم شیعوں میں بھی اور ہم اہل سنت میں بھی. اچھا، یہ ان کا موقف تھا. کس کس جگہ امام خامنہئی کے پوسٹر لگے ہوئے، کس کس جگہ قاسم سلیمانی کی تصاویر لگے ہوئے. دوسرا ہے ایک چینل ہے یوٹیوب پہ فیکٹ بائی، اس چینل کے جو وہ اینالسٹ ہیں ان کا نام شاید گورو ٹھاکر ایسا ہی کچھ نام ہے. انہوں نے بھی بولا تھا کہ کشمیر کے جو شیعہ ہیں وہ ریڈیکل بن گئے ہیں. ایران اپنے کلچرل اور جو ان کے فکری نفوذ ہے وہ کشمیر میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس نفوذ کو توڑنے کی بھرپور سازش کی گئی. اچھا، اور محرم الحرام جیسا موقع ان کے پاس تھا، جب شیعوں کا تجمع ہوتا ہے، سب شیعہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ کشمیر کے اہل سنت برادران میں ایرانی انفلوئنس اور شیعی انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، ایرانی انفلوئنس اور شیعی انفلوئنس. اب کچھ ایجنسیوں نے چاہا کہ اس انفلوئنس کو توڑا جائے، یکسر اس پہ اوپر پوری طرح سے پانی اس طرح سے پھیر دیا جائے کہ دوبارہ اس فکر کو احیا نہ کیا جا سکے، اور وہ اس میں تقریباً کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. جو ریسنٹلی محرم الحرام میں ہمارے یہاں مسئلہ پیدا ہوا شیعہ سنی کے مسئلہ، انہوں نے بھی ہمارے خلاف کچھ بیانات صادر کر دیے، ہم نے بھی اپنے اعتقادات کا اظہار یہاں سے کر دیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، آپس میں ہو گیا، یعنی کہ ہم اعلی کار بن گئے. ہاں، اس سے ایک بڑے کاز کو نقصان پہنچا، اور وہ کاز یہ تھا کہ شیعی آواز جو کشمیر میں روز بروز دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگ گیا. اس سے یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں. اس کو کیسے بحال کیا جا سکتا دوبارہ؟ اس کو واپس بحال کیا جا سکتا ہے اتحاد سے. اچھا، اتحاد کے سوا کوئی چارہ
نہیں ہے. اتحاد ہی ہماری جان ہے، ہماری شہرگ ہے، اور اسی سے ہماری پہچان ہے. امام خامنہئی کا واضح فتویٰ اتحاد ہی ہے، امام سستانی کا بھی. اتحاد سے اس کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی اپنی حدود میں رہ کر. نہ ہم اپنے عقائد کو چھوڑیں، نہ کسی کے عقائد کو چھیڑیں. جب ہم اپنے عقائد کی اپنے ممبروں پہ بات کرتے ہیں تو اہل سنت کو اپنے شرح صدر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو اپنی کتابوں کو نہیں چلائیں گے نا، وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے پچھلے 1400 سال سے، وہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا. ہم تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی کتابوں کو جلا دیں. نہ ہم اپنی کتابوں کو جلائیں، نہ وہ اپنی کتابوں کو جلائیں. فقط ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، وسعت قلبی سے ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنا ہے. ان کے یہاں معاویت ابن ابی سفیان جو ہے وہ ان کے یہاں محترم ہے، ہمارے یہاں محترم نہیں ہے، اور ہمارے یہاں مقدس نہیں ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ہم اپنی مجالس میں اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. ہاں توہین نہیں کریں گے، لیکن ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. انہوں نے جو بھی ہمارا یہ اصول ہے، جنرل اصول، جو بھی اہل بیت اطہار محمد و آل محمد کے مقابلے میں آئے، ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں اتحاد کو تو زخم پہنچائے، نہیں. اپنے مرض اور اپنی ریڈ لائن جو ہے اور اپنی حدود جو ہیں، اپنی باؤنڈری پہ اور اپنے عقائد پہ رہ کر اتحاد کا مظاہرہ کرنا. ایک مشترکہ کاز جو ہے ہمارا، جو کہ ہمارا اصلی دشمن یہود ہے، جو مسلمانوں کی بیخنی کرنا چاہتا ہے، جو مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے. اس دشمن کے مقابلے میں عقل بھی یہی کہتی ہے اور شرح بھی یہی کہتا ہے اور اسلام بھی اسی بات کا تقاضا ہم سے کرتا ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں. ہم آپس میں متحد ہو جائیں. ابھی جو میں آپ کے سامنے بریکٹ میں اظہار کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آپ کے سوال سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں دشمن کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے اور کس حد تک مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، ہمیں اس کو سوچنا چاہیے. ایک نیوز جو 3 دن پہلے شائع ہو چکی تھی، ٹائمز آف انڈیا نے بھی اس کو بھی شائع کیا ہے، ایرانوائر.com نے بھی اس کو شائع کیا ہے، اور انٹرنیشنل ایک نیوز چینل ہے دا وائیون، اس نے بھی اس کو شائع کیا ہے. یہ ایک ایسی نیوز ہے، میرے خیال سے یہ ایک بہت سیریس میٹر آف کنسرن ہے. اس کی ہیڈ لائن تھی ایرانین آفیشلز کلیم اسرائیل یوزز جنس اینڈ ٹلسمنز ان وار. ایران نے کلیم کرا ہے، اس ایک آفیشل نے کلیم کرا ہے یہ کہ جو اسرائیل کی 12 روزہ جنگ تھی ایران کے ساتھ، انہوں نے جن کو استعمال کیا اور طلسم، عبرانی جو طلسم ہے ان کو استعمال کیا ہے اس جنگ کے دوران. یہ ایک مسخرہ لگتا ہے ہمیں، اور موجودہ دور کے جو لوگ ہیں ان کو مسخرہ لگے گا، لیکن یہ مسخرہ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے. 1991 میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ جو کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے، ان کا میں نے بہت، میں ان کا فین بھی رہا ہوں اور ان سے میں نے بہت سارا علمی استفادہ کیا ہوا ہے بچپن سے آج تک. ڈاکٹر اسرار نے ایک پیشن گوئی، جو بھی انہیں پیشن گوئی اپنے علم کے بلبوتے پہ کی تھی، وہ سب ثابت ہوئی اور سچی بھی نکل گئی. ایک اور پیشن گوئی تھی کہ ہیکل سلیمانی جو یروشلم میں ہے اور تابوت سکینہ وغیرہ جو مرحلہ ہے، مسئلہ ہے، انہوں نے یہ پیشن گوئی تھی کہ ایک نہ ایک دن اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے اس ہیکل سلیمانی کے نیچے جو دبے ہوئے کتابیں ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے سے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس کو نکالیں گے اور کو ڈیکوڈ کریں گے. اسرائیل نے یہ کام باضابطہ 2020 سے 2020 سے کیا ہے، کووڈ کے دوران ٹنل کھینچی ہے نیچے سے، ان سب کتابوں کو نکالا ہے. اور اس دوران، اس جنگ کے دوران بھی انہوں نے وہی اوکل ٹیکٹکس، سپر نیچرل پاور کا استعمال کیا ہے ایران کے خلاف جنگ لڑنے میں. These claims extended beyond media coverage. Political advisors, security officials and prominent clerks have also echoed this narrative. علماء نے بھی ایسی بات کی اور سیاسی افراد نے بھی ایسی بات کی ہے کہ several papers containing talismans with Jewish symbols had been discovered on the capital streets following the conflict. تہران کے جو یہ ہے اسٹریٹس ہیں، جب وہ سویپ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ وہ طلسم جو عبرانی الفاظ میں لکھے ہوئے تھے وہ پائے وہاں پہ. جو عبداللہ گنجی ہے جنہوں نے پہلے یہ ٹویٹ کیا تھا، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امام خامنہئی نے بہت برس پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اسرائیل اس پاور کا بھی استعمال کرتا ہے، سحر اور جادو کا بھی استعمال کر سکتا ہے. لیکن اس پہ بات ہونی تھی، لیکن آج کی دنیا جو ہے وہ میٹیریلسٹک دنیا ہے، اس پہ بات نہیں کرتی اور نہ چاہتی بھی ہے اس کے ساتھ بات نہ ہو. لیکن دشمن کے پاس ایک ہتھیار ہے، دشمن کے پاس باضابطہ ہتھیار ہے. جا کر امریکہ میں جائے، ایریا 51 ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں پر الومیناٹی پریکٹس ہوتی ہے، اور اس ایریا 51 میں باضابطہ طور پر جنوں کو مسخر کیا جاتا ہے اور اپنے کام میں استعمال کیے جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، میں اپنا بریکٹ کلوز کرتا ہوں. لہٰذا جو یہ اس حد تک دشمن بڑا ہوا ہے، اس حد تک دشمن اسلام کے مقابلے میں استادہ ہے. یہاں پہ میں یہ چیز ایڈ کروں کہ ابھی نتنیاہو نے اپنے فوجیوں کو بھی ہدایت دی تھی کہ وہ قرآن کی تعلیمات حاصل کریں اور عربی بھی سیکھیں. وہ ہدایت انہوں نے دی تھی، لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے نہج البلاغہ، قرآن، ان جیسی چیزوں کا استعمال، یہ مطالعہ کیا ہوا ہے، ان کے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے توڑ کے حوالے سے ان کی وہ کام ہو رہا ہے، قرآن کو کس طرح سے توڑا جا سکے، قرآن کے اصولوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے
جس ذکر کو خدا نے نازل کیا ہے وہ خود لہو لحافظون، میں اس ذکر کی خود حفاظت کروں گا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون، اس کی حفاظت کروں گا۔ لیکن جو آپ کا سوال تھا اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ اس وقت موجودہ دور میں دشمن کے مقابلے میں ہمیں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور یہ ناگزیر ہے، ہم اہل سنت کی مجبوری بھی ہے، ہم اہل تشیع کی مجبوری بھی ہے، اور اس کے علاوہ شریعت کا واضح پیغام اور امر اور حق بھی ہے۔ بالکل، اسی حوالے سے متحدہ مجلس علماء نے ابھی حالیہ دنوں میں ایک میٹنگ بھی کی تھی وحدت امت کے پیش نظر اس کے اہمیت افادیت کو عام کرنے کے حوالے سے، تو اس کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے جس میں میر وائز نے اس کی قیادت کی اور اہل تشیع اور اہل تسنن کے علماء دیکھیے کو حساس مسئلہ ہے۔ جی، میں کوئی کسی پارٹی کی طرف سے یا کسی انجمن کی طرف سے بھی یہ جو میں جواب دیتا ہوں کسی انجمن کی طرف سے نہیں دیتا، یا جس انجمن سے میں خود وابستہ ہوں اس کی طرف سے بھی نہیں، میں خود اپنا نظریہ پیش کرتا ہوں۔ اتحاد کے حوالے سے جو بھی کام ہو وہ قابل تحسین ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ہم اس کو خوش آمد کرتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس سے راضی ہیں، چاہے ہمارا خون ہمارا جسم بھی اس میں نچھاور ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ متحدہ مجلس علماء MMU کی طرف سے جو اتحاد کی پہل ہوئی تھی، ہم اس کی طرف پوری طرف سے ہم اپنی طرف سے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور تسلیم بھی کرتے ہیں، اور قابل تعریف بھی ہے۔ جہاں پہ جوڑ کی بات ہو اس کے ساتھ خدا ہے، جہاں پہ توڑ کی بات ہو اس کے پیچھے شیطان ہے۔ لیکن جب اس سے پہلے ہمارے 3 سرکردہ علماء حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسن الموسوی، حجت الاسلام والمسلمین آغا سید محمد ہادی، اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا مسرور عباس انصاری، یہ 3 افراد اس میٹنگ میں شامل ہو گئے۔ جو اس کے بعد ان تینوں کی طرف سے ایک تردیدی بیان بھی آیا، ان کے بقول جو اندر بات ہوئی تھی اس کو میڈیا پہ نہیں لایا گیا بعد میں، اور یک طرفہ بیان مفتی صاحب نے خود بیان جاری کر دیا ہے، جہاں انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان کو ایک مسلمہ حقیقت سے تعبیر کرتے ہوئے شیعہ علماء کا نام لیا کہ انہوں نے اس پہ تائید کی، لیکن یہ حقیقت سے بالکل بعید ہے۔ شیعہ علماء نے اس کی تردید بھی کی انہوں نے، اور کوئی شیعہ اس کی تائید نہیں کر سکتا، کیونکہ جو معاویہ ابن ابی سفیان ہے یہ تاریخ میں ایک متنازع شخصیت رہی ہے۔ خود خلیفہ راشد، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور شیعوں کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، صحابی حضرات کو خود انہوں نے قتل بھی کیا ہے، اور بہت سارے جو تاریخ میں ملیں گے ہم اہل تشیع کی کتب سے اور اہل سنت کی کتب سے، تاریخ تو پہلے اہل سنت نے ہی لکھی ہے، اہل تشیع کے پاس مدر بک تاریخ کی نہیں ہے، انہی کا مطالعہ انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک متنازع شخصیت ہے، کوئی شیعہ اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ جی بالکل، جو وہ بیان مفتی صاحب کی طرف سے آیا، ہم تو مفتی ناصر الاسلام صاحب کے بہت ایک تو ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، اور قابل عزت ہیں بھی، اور اتحاد کے حوالے سے میر وائز صاحب کی ان کی بھی بہت ساری کوششیں ہیں، جو بہت سارے کارنامے ہیں جو قابل فخر بھی ہیں ہمارے لیے۔ لیکن جو پھر اس کے بعد جو مفتی صاحب کا جو بیان نکلا تھا وہ اس کی تردید کی گئی ہے، تینوں علماء کی طرف سے بھی تردید ہوئی ہے، اور ہم سب اس کی تردید کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہم کسی بھی صورت میں اس شخص کا جو ہے یہ تسلیم نہیں کر سکتے، اس شخص کی ہاں توہین نہیں کریں گے لیکن تسلیم بھی نہیں کریں گے، جو بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے، وہ ہرگز شیعوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ سلسلہ میرا اہم سوال یہ ہے کہ ایران کے اثر کو کم کرنے کے حوالے سے، چونکہ اسرائیل ہر فتنے کے پیچھے ہوتا ہے، کیا یہاں پہ ایران کے اثر کو کم کرنے کے لیے اسرائیل کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، جو اسرائیل اس حد تک گر سکتا ہے کہ سحر اور طلسماتی وغیرہ کا کام، اور جتنا جو بھی پوری دنیا میں اسرائیل کا جو موساد کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے، لیکن ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن موساد جو بھی چاہتی ہے کسی بھی ملک میں اپنا اثر و رسوخ اور انفلوئنس قائم کر دیتی ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ کشمیر میں جہاں تک ہمارے آپسی بھائی چارے کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی موساد کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے، اور اسرائیل کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ دانستہ طور نادانستہ طور ہم اس کے اعلی کار بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پہلے ہمارا سرکردہ عالم، ہمارا لیڈر کوئی بات کہتا ہے، اس کو اچھالا جاتا ہے، اس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ انہوں نے کسی کے مقدسات کی توہین کی، حالانکہ انہوں نے نام بھی نہیں لیا۔ پھر اہل سنت کے جو کلپس وغیرہ ہیں وہ ہمارے پاس لائی جاتی ہیں، پھر ہم ان کے خلاف بولتے ہیں، وہ ہمارے خلاف بولتے ہیں، اور کچھ میں نے خود فیس بک پہ اس چیز کا مشاہدہ کیا، کچھ اکاؤنٹس فیک تھے۔ ایک اکاؤنٹ میں نام بھی لکھے ہوئے، میں نے اس کے اسکرین شاٹس بھی لیے ہوئے ہیں، اپنے ڈائری میں بھی لکھ دیا ہے۔ ایک اکاؤنٹ تھا جو فقط ہر کسی پوسٹ پہ اپنا کومنٹ لکھتا تھا، کچھ نام تھا اس کا امام خامنائی، امام خمینی، حتی حضرت امیر المومنین کے خلاف بھی انہوں نے زبان درازی کی تھی۔
جب میں اس اکاؤنٹ کے وہ موبائل پہ گیا، آج تک اس نے کوئی پوسٹ ہی نہیں کیا ہے، اس کا کوئی میوچل فرینڈ بھی نہیں ہے، کوئی فرینڈ بھی نہیں ہے، بس 2-4-5 افراد فرینڈ تھے، وہ بھی اس نے ہائڈ کیے ہوئے. اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ کوئی تیسرا ہاتھ ہے، بالکل کوئی تیسرا فورس اور تیسری طاقت ہے جو ہم دونوں گروہوں کو لڑانا چاہتا ہے. ہمیں اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم شیعہ علماء کو بھی، ہم اہل سنت کے علماء کو سے میں درخواست کرتا ہوں، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں، شرح صدر کا مظاہرہ کریں، سننے کی طاقت رکھیں، صبر اور برداشت اور حوصلہ کرنے کی طاقت رکھیں. چونکہ خود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب خدا نے ان سے فرمایا تھا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائے، اس کی طغیانی اوج پہ پہنچ چکی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی درخواست جو خدا سے کی تھی وہ تھی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری. شرح صدر ضروری ہے، شرح صدر ضروری ہے. مخالف کی بات سننے کا حوصلہ ہمیں ہونا چاہیے، بالکل ہمیں حوصلہ بڑھانا یا چاہیے. تو اپنوں کی ہم بات سننے کے لیے وہ شرح صدر نہیں رکھتے ہیں، اپنوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جی تو دوسروں کی بات کیا سنیں گے. اہل سنت کے علماء کو شرح صدر سے کام لینا چاہیے، ہمارے علماء کو بھی شرح صدر سے کام لینا چاہیے. اور دشمن کے مشترکہ، جو ہمارا دشمن ہے یہود یا WASP واسپ، وائڈ اینگلو سیکٹرین پروٹسٹنٹس، ان میں یہود بھی ہے اور ان میں جو ہے کرسچنس بھی ہیں. چونکہ ابھی وہ جو اس وقت وہ کرسچن نہیں ہے، وہ اصل میں یہود ہی ہیں. اب کرسچنس جو منگل ہوئے ہیں، آپ سے مرج ہوئے ہیں، وہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں. بالکل ہم سب مسلمانوں کو اپنے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہنا ہے. جی بالکل. اور یہ جو ریسنٹلی کشمیر میں یہ واقعہ پیش آیا، بتحقیق میں اپنے طرف سے میں پورا مطمئن ہوں کہ اس کے پیچھے انہی طاقت کا ہاتھ ہو سکتا ہے. جی تو کہیں نہ کہیں حکومتی عناصر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا شاید. جی حضور، آپ کا تہہ دل سے شکر گزار، آپ نے ہمیں وقت دیا، یہاں پہ ہم آپ کی طول عمر کے لیے دعا کریں. شکریہ، مہربانی، خدا حافظ. شکریہ.